بسم اللہ الفتاح وبہ یستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری واجب الاحترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہم آپ کے سامنے امام عالی مقام، سبط النبی، شہداء کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے جس کو دعائے وطر کہا جاتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں اس دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ علماء اکابرین نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے ہر دکھ اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور ناگہانی مصائب سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے بچنے کے لیے وہ ایک بہت ہی مجرب دعا ہے جس کے اندر عاجزی ہے، تضرع ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ایک چاشنی آپ کو نصیب ہوگی جب آپ اس مبارک دعا کے الفاظ پر غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن بیٹیوں سے اولاد چلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلی بیٹی اور بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت پیاری تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی تمام بیٹیوں سے محبت تھی، لیکن سب سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے، اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھایا اس نے مجھے دکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اور اولاد ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام علی ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھے بغیر اس کا انتقال ہو گیا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب سے جس کا نام امامہ ہے۔ امامہ بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا کرتے تھے اور اپنی گود میں بٹھاتے، اس کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو 3 بیٹے اور ایک بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلی بیٹی کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پر رکھا ہے، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑی جرت مند تھی، جس نے یزید کے سامنے بھی بڑی جرت و استقلال اور استقامت کے ساتھ ایسا بیان دیا تھا کہ ان کے ایوان سلطنت کو ہلا دیا تھا۔ بڑی جرت مند، اور ان کو کہا تھا ظالموں کو، بدبختوں کو، کہ تم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہاتھ اٹھاتے ہو، آسمان پھٹ جائے گا۔ جب انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا سے اپنی بات کا آغاز کیا، علم تو وہاں سے ٹپک رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ یہ بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہیں۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں، اتنی تعداد میں جتنی زمین پر پڑے ہوئے سنگریزے ہیں، اس طرح کے کلمات تھے۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا۔ اور بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا ہے۔ اور بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حسن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ جب پیدا ہوئے حضور تشریف لے گئے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے فرمایا، اے علی کیا نام رکھا ہے اس بچے کا؟ فرمایا حرب۔ فرمایا حرب نہ رکھو، اس کا نام حسن رکھو۔ پھر بچہ پیدا ہوا، تشریف لے گئے، کیا نام رکھا ہے اس کا؟ فرمایا کہ اس کا نام حرب رکھا ہے، اس کا نام حرب نہ رکھو بلکہ اس کا نام حسین رکھو۔ ناف سے لے کر سر مبارک تک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ناف سے پاؤں مبارک تک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ پھر اور بچہ پیدا ہوا تیسرا، تو اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت علی نے پھر حرب کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام محسن رکھو۔ محسن کہتے ہیں لوگ، لیکن اصل محسن ہے، صحیح اعراب اس نام کا یہی ہے، محسن۔ تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تہنیک بھی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، گھٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، ان کے کانوں میں اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کا عقیقہ کروایا، ان کے سر کے بال 7ویں دن کاٹ کے اس کے مطابق چاندی صدقہ کروائی وزن کے بقدر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، حضور کے مبارک نواسے اسباط، یہ اسباط النبی ہیں، سبط النبی ہیں، سید الشہداء ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بھی اٹھاتے تھے اور حضور کے سینے پہ کھیلتے بھی تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا مقام حاصل ہے، اور بڑے ہی جرأت مند حضرت فاطمہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ جس کو مقبولیت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک عجوبہ ہے ان کے متعلق، وہ یہ کہ حضرت کو شہید کرنے والے لوگوں نے ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ شہید بھی انہوں نے کیا، اور اسی زمانے میں فوراً شہید کرنے کے بعد اپنا آنکھوں سے آنسو بھی بہنے شروع ہو گئے، اور چیخ و پکار شروع کی، اور اپنا چہرہ پیٹنا شروع کر دیا، اپنے گریبان پھاڑنے شروع کر دیے، جن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے کسی نے نہیں کیے، انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ پڑا ہے۔ خواب پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے جو تیری گود میں آئے گا، یعنی پالے گی تو اس کو، اور جو اس وقت داعیہ ہے
یعنی وضع ولادت کے وقت فرائض سر انجام دینے والی عورت حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ زوجہ محترمہ تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ غزوہ موتہ میں حضرت کی شہادت ہوئی اور یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ دشمنیاں نہیں تھی، دشمنی ہوتی تو رشتہ داری نہ ہوتی۔ یہ رشتہ داری اس بات کی علامت ہے کہ دشمنی نہیں ہے، آپس میں محبت ہے، آپس میں پیار ہے۔ اور 2 بچے ہوئے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے، اسماء بنت امیس۔ ایک حضرت محمد ابن ابی بکر اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان سے نکاح کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام زید تھا، دوسرے کا نام یحییٰ تھا۔ تو یہ تھیں جو اس وقت فرائض سر انجام دے رہی تھی داعیہ ہونے کے، جس وقت کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو بہت سے مراتب اور مقام حاصل ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ زندگی بھر یہ مشقت والے کاموں سے گھبرائے نہیں ہیں، نانا کی سنتوں سے بے حد پیار تھا۔ کسی موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا لینے والوں کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ زمانے کے یزید، وقت کے فرعون، طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا لوگ، ان کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نانا کی سنتیں مٹتی رہیں اور ہم اس کو برداشت کیے رہیں، دین مٹتا رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ قطعاً اس چیز کو انہوں نے گوارا نہیں کیا، تقابل کیا ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے، حق کہا ہے ہر زمانے میں۔ تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک منسوب ہے دعا، جس کو دعائے وطر کہا جاتا ہے، بہت زبردست ہے، اس کے الفاظ میں بڑی جامعیت ہے، ہر قسم کی پریشانیوں کا حل ہے اس دعا میں۔ اللہم انک ترا ولا ترا، اے اللہ بے شک آپ تو دیکھتے ہیں لیکن آپ کی انتہائی لطافت اور نورانیت کی وجہ سے آپ کو نہیں دیکھا جا سکتا، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ما فی وعرہ ولا جبل ما فی قعرہ، فرمایا کہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو آپ سے چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو آپ سے چھپا نہیں سکتی۔ کوئی چیز پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے دبی ہے تو وہ بھی آپ کی نظر میں ہے، اگر کوئی چیز سمندر کی گہرائیوں میں ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سے چھپ نہیں سکتی۔ ولا ترا، آپ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر آپ کا اصرار ہے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کی ذات عالی کو پورے نور کے ساتھ جنت میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ الگ جہان اللہ نے بنایا ہے۔ وَأَنْتَ بِالْمَنظَرِ الْأَعْلَى، اے اللہ
آپ تو بڑے بلند ترین مقامات پر ہیں، آپ کی بلندی کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، اور ہماری پستی کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پست انسان کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم والسلام کو درمیان میں واسطہ بنایا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں نے انبیاء علیہم والسلام کو بھیج کر اپنے ساتھ رابطے کو آسان کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا۔ وَإِنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اے اللہ بے شک آخرت اور دنیا یہ دونوں آپ کے لیے ہیں، آپ ہی کے ہیں، آپ دنیا آخرت کے مالک ہیں۔ وَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں، یا یعنی ان نذلہ کا معنی ہم ذلیل ہو جائیں، ونخزا کا معنی کہ ہم رسوا ہو جائیں، اس سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک ہی جملے میں پورے کربلا کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا شہادت وہ مرتبہ ہے، شہادت وہ مقام ہے جس کی انبیاء علیہم السلام بھی تمنا کرتے ہیں، اور شہادت ہار کا نام نہیں ہے، شہادت جیت کا نام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت لی اور جیت کے، اور یزید اور یزیدی فوج ابن زیاد شمر ذی الجوشن اور اس کے ساتھ ان کے جتنے ہم نوا تھے، عمر ابن سعد اور اسی طرح خولی ابن یزید، یہ سب کے سب کامیاب اور جیت جانے کے باوجود بھی ناکام، اور ہار ان کا مقدر ہے، قیامت تک ذلت ان کا مقدر ہے۔ یعنی ظاہراً وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ تو دعا کے الفاظ پھر سن لیجئے۔ اللہم انک ترا ولا ترا وانت بالمنظر الاعلی وان لک الآخرۃ والاولی وانا نعوذ بک من ان نذل ونخزی۔ یہ دعا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ اس کو پڑھتے رہیں، ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور کبھی مشکل وقت آ جائے تو تہجد کے وقت اس کو پڑھ لیں آپ 21 مرتبہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم آپ کے مسائل آسان فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔